بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نحو میں سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کے جوابات کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 6 کا نام زیور کا ڈبہ ہے، جبکہ اس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے، جبکہ نثر کے صنف کے اعتبار سے یہ سبق افسانہ ہے اور یہ مصنف کی کتاب زاد راہ سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پہلا سوال ہے، پرکاش کی زندگی کے شیریں خواب مٹی میں کیوں مل گئے؟ جواب ہے، پرکاش کے والد ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ پرکاش کو امید تھی کہ ان کی وساطت سے پرکاش کو کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی۔ وساطت سے مطلب ان کی سفارش سے یا ان کے ذریعے سے، مگر ان کی اچانک وفات ہو گئی۔ اس کی والدہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ والدین کے جانے سے پرکاش کی زندگی کے وہ تمام شیریں خواب مٹی میں مل گئے جو وہ بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اما دیوی نے پرکاش سے کس سلسلے میں مشورہ لیا؟ اس کا جواب ہے کہ اما دیوی اس لڑکے وریندر کی ماں تھی۔ وریندر کون ہے؟ جو پرکاش کا شاگرد تھا، جسے پرکاش ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ وہ پرکاش پر بہت مہربان تھیں اور اسے گھر کے فرد کی طرح سمجھتی تھیں۔ جب ایک جگہ سے وریندر کے لیے رشتہ آیا تو اما دیوی نے اسی سلسلے میں پرکاش سے بھی مشورہ لیا۔ اگلا سوال ہے کہ 5000 کے زیور خریدنے پر پرکاش کی کیا کیفیت ہوئی، یعنی کیا حالت ہوئی؟ جب ٹھاکر صاحب نے اپنی بہو کے لیے 5000 کے زیور خریدے تو پرکاش کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، مطلب اسے بہت زیادہ جیلسی فیل ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ہم تو روٹیوں کے محتاج ہیں اور دنیا میں ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں کا زیور بنوا ڈالتے ہیں۔ گویا پرکاش پر حسد اور افسوس کی ملی جلی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگلا سوال ہے کہ پرکاش نے چمپا کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو جواب ہے کہ وریندر کی شادی کے موقع پر جب چمپا نے بہت اداس اور غمگین ہو کر پرکاش سے شکوہ کیا کہ اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے اور زیورات نہیں ہیں، تو پرکاش نے اسے یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ مصیبت کے یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ اسے ایک اچھی ساڑی لا کر دے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ زندہ رہا تو ایک دن چمپا سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ پرکاش نے زیورات کا ڈبہ کیوں چوری کیا؟ اس کا جواب ہے کہ پرکاش نہایت غریبانہ زندگی گزار رہا تھا۔ شادی کے موقع پر اس کی بیوی چمپا نے اپنے پاس زیور کپڑے نہ ہونے کا شکوہ کیا تو پرکاش اداس ہو گیا۔ مزید یہ کہ جب ٹھاکر صاحب نے مہنگے زیورات خریدے تو اسے اپنی غربت کا اور بھی احساس ہونے لگا۔ ایسے ہی جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے ٹھاکر صاحب کے گھر سے زیورات کا ڈبہ چوری کر لیا۔ اگلا سوال ہے کہ چمپا نے یہ کیوں کہا کہ آدمی کی نیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ چمپا یہ جان چکی تھی کہ ٹھاکر صاحب کے زیورات پرکاش نے ہی چرائے ہیں۔ اسے اپنے شوہر کی اس حرکت پر دل میں بہت افسوس تھا۔ جب ٹھاکر صاحب نے پرکاش کی نوکری کے لیے بینک میں زر ضمانت دینے کی بھی حامی بھر لی تو چمپا پرکاش پر چوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی اور کہنے لگی کہ تم نے ٹھاکر صاحب کی ضمانت کیوں ڈلوائی؟ آدمی کی نیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ چوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی یعنی اس پہ طنز ٹونٹ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ زیور کا ڈبہ واپس رکھنے کے بعد پرکاش نے کیا محسوس کیا؟ زیور کا ڈبہ واپس رکھنے کے بعد پرکاش پر ایک سکون اور طمانینت کی کیفیت طاری تھی۔ کئی ماہ پہلے جب اس نے زیور چرائے تھے تو اس پر سخت بے چینی اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ اسے بخار بھی ہو گیا تھا اور آج زیور واپس رکھنے کے بعد اس کا دل بے حد پرسکون، فرحت انگیز اور امنگ سے بھرا تھا۔ امنگ کہتے ہیں آرزو کو، خواہش کو۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے اس افسانے کو پڑھ کر کیا نتیجہ اخذ کیا؟ تو اس افسانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت برائی سے گریز کرتی ہے۔ انسان کا ضمیر اس کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ انسان طبعاً یا ضرورتاً کوئی گناہ کرتا ہے، مگر اس کا ضمیر اسے ہمیشہ نیک و بد کا احساس دلاتا رہتا ہے، نیز یہ کہ نیکی ایک نہ ایک دن ضرور بدی پر فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اور اس کے جملے۔ تذبذب کہتے ہیں ہچکچاہٹ کو۔
کرونا کی وجہ سے والدین تذبذب کا شکار ہیں کہ بچوں کو سکول بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ ڈھنگ کہتے ہیں سلیقے کو، طریقے کو۔ تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، ہر کام اچھے طریقے سے کیا کرو۔ اگلا ہے پوبارہ۔ پوبارہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ فائدے میں رہنا یا زیادہ فائدے میں ہونا۔ پہل اسے کھیل میں ایسا پوبارہ ہوا کہ پھر جوا کھیلنے کی لت لگ گئی، یعنی عادت پڑ گئی۔ سین کہتے ہیں دیوار میں کیے گئے سوراخ کو۔ چوروں نے ایسی خاموشی سے سین لگائی کہ گھر والوں کو ذرا خبر نہ ہوئی۔ منڈیر جو ہے وہ چھت کے اوپر جو چھوٹی دیوار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آج صبح سے منڈیر پر ایک کوا بیٹھا ہے۔ خمیازہ کہتے ہیں نقصان کو، نقصان پورا کرنا، بھگتنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اتنی بڑی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پونجی کہتے ہیں دولت کو، سرمایہ کو۔ اس نے اپنی ساری پونجی اور زیورات بینک میں جمع کرا دیے۔ تشتری یہ تھوڑی سی چوڑی پلیٹ ہوتی ہے، تو تشتری میں بہت سا کھانا پڑا ہے۔ بساتی مطلب ہوتا ہے چل پھر کر جو چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے بازار میں ایک بساتی دیکھا جو ہر چیز 10 روپے میں بیچ رہا تھا۔ متوحش مطلب ہوتا ہے خوف زدہ۔ حادثے کے بعد مسافر متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔